استغفار بھی حقیقت میں استغفار کا ہی محتاج ہے، کیونکہ یہ اخلاص و سچائی سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ میں غرق ہونے والوں کو اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی شے کا مشاہدہ کرنے کی کچھ فرصت نہیں ہوتی۔ اگر تم دنیا سے فارغ ہو تو دنیا کی برائی بھلائی کی تمہیں پرواہ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ عز و جل کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پھر اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں سے بچنا ہی مردانگی ہے۔ جس طرح موم اپنے آپ کو جلا کر روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاؤ۔ جس طرح سوئی برہنہ رہ کر دوسروں کا بدن ڈھانکتی ہے، اسی طرح تم بھی دوسروں کے کام آؤ۔ اچھے کاموں میں مشغول رہنا جن سے لوگوں کی بھلائی ہو بزرگی ہے۔ مجھے اجر و ثواب کی امید اس وقت ہوتی ہے جب اپنے اعمال و عبادت کو ہلکا سمجھتی ہوں، اور اس وقت جب میرا اعتماد محض خدائے رحمان کے فضل و کرم پر ہوتا ہے۔ عورت نبی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کبھی کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام اور سادائے اسی عورت کی گود میں پرورش پا کر بڑے ہوتے ہیں۔ موم روشنی پیدا کرتا ہے، گھر میں اجالا کرتا ہے، مگر خود جل کر فنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو اس کے الہی اختیار کر کے خدمت خلق میں فنا ہو جانا چاہیے۔ سوئی سے کھا کیسا ہی کپڑا ہی کیوں نہ سیا جائے، وہ ہمیشہ ہی تیز رہتی ہے۔ بینا انسان کو بھی عمل عبادت میں تیز رہنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ بال کی مانند رہنا چاہیے تاکہ اسے نعمت دوام حاصل ہو اور برقرار رہ سکے۔ کسی انسان کے دل میں دنیا اور خدا کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں اللہ عز و جل کی سما روشن ہو، اس کے دل کے زخموں کا علاج وہ صالح الہی کے مرہم میں ہے۔ وہ شخص بدتر ہے جو شخص طمع اور لالچ کے خوف سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت خالصتاً مطلوب خدا ہونا چاہیے، اس میں جنت کا طمع اور دوزخ کا خوف شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس ذات سے انسان کو شرم کھانا چاہیے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا اور کائنات ہے۔ انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ عز و جل کے حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بڑائی اور خودی مردوں کے دماغوں میں ہوتی ہے، وہ عورتوں کے دماغ میں نہیں ہوتی، کیونکہ کسی عورت نے کبھی بھی انا ربکم الاعلی کا نعرہ نہیں لگایا۔ جس شخص اللہ عز و جل کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ عز و جل اس کا رزق کبھی نہیں چھینتا۔ جاہل وہ انسان ہے جو دنیا کو دوست رکھے اور اللہ عز و جل کو بھول جائے۔ اللہ عز و جل کی رضا سے بہتر اور فائدہ مند کوئی شے نہیں، اس لیے اس کی رضا پر راضی و شاکر رہنا چاہیے۔ جو شخص اپنے محبوب کے مشاہدہ کے ہاتھوں لگے زخموں کی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے دعوے عشق میں سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیری عبادت خوف سے کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر صرف تیری خاطر تیری پرستش کروں تو مجھے اپنے جمال و زوال سے محروم نہ رکھ۔ اللہ عز و جل کے متعلق کبھی بھی برا گمان نہ رکھو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشات کو روکنا ہی مردانگی ہے۔ علم کے بغیر علم ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ عز و جل کے مقرب و محبوب ہوتے ہیں۔ جب تک معبود حقیقی کو پہچان نہ لیا جائے، اس کی عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ دوزخ کے خوف اور جنت کی چاہ سے بے نیاز ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے سے انسان مقام محمود کا حقدار بن جاتا ہے۔
دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو اندر سے دشمنی رکھتا ہے